اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ تطبیقات ان قول العدلین او الشاہد الواحد فیما یعتبر مع الیمین انما یکون حجتا فی القضاء اذا استند الی الحس لا الی الحدث فلو قطعت البینۃ او الشاہد عن غیر طریق الحس فقطعہما حجۃ لہما ولا یصح للقاضی الحکم استنادا الی شہادتہما لأن المعتبر فی الشہادۃ هو حصول القطع للبینہ او الشاہد من طریق الحس۔ بحث ہماری میرے عزیزو بھائیو قط کے بارے میں چل رہی تھی اور عرض کیا تھا کہ قط کی دو قسمیں ہیں، قطع طریقی اور قطع موضوعی۔ سوال قطع طریقی کیا ہے، قطع موضوعی کیا ہے؟ قطع طریقی یہ تھی کہ جب حکم موضوع واقعی کے اوپر آیا ہو جس میں علم اور قط کی کوئی دخالت نہ ہو، اس کو قطع طریقی کہتے ہیں۔ دوبارہ سنو، جب حکم موضوع واقعی کے اوپر مرتب ہو اور جس میں علم اور قط کی دخالت نہ ہو تو قطع طریقی ہوتی ہے۔ جیسے شارع کہے کہ خمر حرام ہے، اس میں حکم جو آیا ہے وہ کس پہ آیا ہے؟ موضوع جو خمر ہے اس کے اوپر شارع نے حکم لگایا ہے، خمر حرام ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں جانوں تو بھی حرام ہے، نہ جانوں تو بھی حرام ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اگر میں نہیں جانتا تو وہ مطلب ہے چونکہ جہالت ہے، عذر ہے، لیکن وہ اسی طرح حرام رہے گی۔ اگر میں نہیں جانتا تو میں معذور ہوں، لیکن خمر حرام ہی ہے، وہ حرام ہی رہے گی۔ البتہ اگر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ خمر ہے تو پھر کیا ہو جائے گا جان؟ میرے لیے وہ تکلیف منجز ہو جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں کیا جناب علی؟ قطع طریقی۔ قطع طریقی یہ کہلاتی ہے۔ اس قطع طریقی کے مقابلے میں قطع موضوعی ہے۔ قطع موضوعی ایسی قطع ہے جو موضوع میں دخالت رکھتی ہے، یعنی جس کو موضوع حکم شرعی میں اخذ کیا گیا ہو، ایسی قط جس کو موضوع حکم شرعی میں اخذ کیا گیا ہو، اس طرح کے واقع بے قید القط موضوع حکم ہو، واقع کے ساتھ کیا ہو؟ قید قط بھی ہو، اس میں قط بھی ہوگی تو یہ مل کر مرکب ہے، ایک واقع پلس قط، یہ مل کر موضوع حکم ہے۔ اس کو کہتے ہیں قطع موضوعی۔ مثلا شارع کہے شراب حرام ہے، اس شرط کے ساتھ کہ قط بھی ہو، یعنی اگر تمہیں قط نہیں ہے تو خمر حرام بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کل بھی بتایا تھا، آج پھر آپ کو بتایا ہے۔ یہ بہت مہم بات ہے کہ ہم پہلے اس کی تعریف اگر صحیح سمجھ لیں گے تو آگے بات پھر آسان ہو جائے گی۔ قطع طریقی کیا ہے؟ شارع مقدس کبھی کبھی حکم کو موضوع واقعی بے ما ہوا پر لگاتا ہے۔ مثلا کہتا ہے بول نجس ہے، یعنی پیشاب نجس ہے، خمر حرام ہے، الخمر حرام،
یا الغنم حلال، احکام کو اس موضوع کے اوپر لایا ہے، موضوع واقعی جو ہے اسی پہ رکھا ہے، چاہے مکلف جانے خمر حرام ہے غنم حلال ہے یا نہ جانے، حکم ہے۔ غایت ما فی الباب، اگر یعنی زیادہ سے زیادہ اگر نہیں جانتا تو معذور ہے، چونکہ جاہل ہے، لیکن اگر یقین ہو خمر کا، اگر اس کو یقین ہو کہ یہ خمر ہے تو اس صورت میں وہ کیا ہو جائے گا، یقین طریقی، ٹھیک ہے، اس کو وہ واقع تک کیا ہے پہنچا دے گا، بس اتنا ہے، اور تکلیف جو ہے وہ اس کے اوپر ہو جائے گی منجز۔ قط طریقی میں قط کا کوئی کردار نہیں ہے سوائے اس کے کہ منجز واقع اصابت کی صورت میں اور معذر خطا کی صورت میں۔ اور قط موضوعی کیسی قط ہے؟ ایسی قط ہے جو موضوع میں دخالت رکھتی ہے، یعنی اگر قط نہ ہو تو حکم بھی نہیں ہے، قط نہ ہو تو حکم بھی نہیں ہے، حکم واقع بے ما ہوا واقع، ٹھیک ہے، کہ اوپر نہیں ہے، بلکہ قط موضوعی میں حکم کس پر آیا ہے؟ واقع بے ما انہو مکشوف، واقع بے ما انہو مقطوع، واقع اس قید کے ساتھ کہ وہ مقطوع یعنی علم بھی ہو یقین بھی ہو تو اس پر جو ہے حکم لگا ہے۔ یہ ہو گئی قط طریقی اور قط موضوعی۔ اور پھر اس میں نے بتایا تھا کہ شارع جو ہے وہ کون سی قط ہے جس میں وہ کوئی تصرف کر سکتا ہے، یعنی کوئی قید لگا سکتا ہے کہ یہ آپ کی جو قط ہے مثلا یہ حجت نہیں ہے یا حجت ہے، ٹھیک ہے، اس پہ کوئی قید شید لگانا جیسا شارع کی مرضی ہو، کوئی دخل تصرف کرنا چاہے تو قط طریقی اور قط موضوعی ان دو میں شارع جو ہے قط طریقی میں کوئی جو ہے نا وہ دخالت نہیں کر سکتا، کوئی اس میں تصرف نہیں کر سکتا، کوئی قید اپنی نہیں لگا سکتا، وہ حجت ہے، حجت ہے۔ شارع قط طریقی میں کوئی دخل تصرف نہیں کر سکتا۔ رہی بات قط موضوعی کی تو قط موضوعی جو ہے اس میں شارع کو حق کے تصرف ہے، ہر قانون گزار جو ہے وہ اپنے قانون میں تصرف کر سکتا ہے، تو یہاں قط موضوعی میں شارع کو اختیار ہے کہ وہ کہے یہ جو موضوع کے لیے میں قط کو قید قرار دے رہا ہوں یہ مطلق قط جو ہے وہ موضوع حکم ہے، مطلق قط موضوع حکم ہے، چاہے وہ اسباب عادیہ سے حاصل ہو یا اسباب غیر عادیہ سے حاصل ہو، مطلق قط موضوع حکم ہے، چاہے اسباب عادیہ سے ہو یا اسباب غیر عادیہ سے ہو۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ اسباب عادیہ یا غیر عادیہ سے ہو، یا کہے نہیں یہ جو قط موضوع حکم ہے وہ ہر قط میں نہیں چاہتا بلکہ وہ قط ہے جو اسباب عادیہ سے حاصل ہو، تو نتیجہ قط طریقی میں شارع تصرف نہیں کر سکتا، قط موضوعی میں اس کی مرضی ہے کہ کس قسم کی قط کو قید قرار دے رہا ہے، جو بھی قط ہو جیسے بھی حاصل ہو موضوع کی قید قرار دے سکتا ہے، چاہے اسباب عادیہ سے ہو یا اسباب غیر عادیہ سے حاصل ہو، یا وہ قط جو موضوع حکم ہے وہ ایسی ہو جو اسباب عادیہ سے حاصل ہو، اس میں شارع کی مرضی ہے۔ ٹھیک ہوگی میرے بچے بات؟ ابھی جناب علی جو آگے اسی قط طریقی اور قط موضوعی کی
جو تطبیق ہے وہ یہاں آج آپ کی خدمت میں اس کو فٹ کرنا ہے، آپ نے توجہ فرمانی ہے تاکہ مطلب کو آسانی سے فٹ کیا جا سکے، تطبیق کی جا سکے۔ پہلی تطبیق یہ ہے کہ قول دو عادل یا ایک شاہد جو قسم کے ساتھ معتبر ہے، دو عادلوں کی بات یا ایک شاہد قسم کے ساتھ جہاں معتبر ہے وہ حجت ہے۔ قول عدلین یا ایک شاہد قسم کے ساتھ حجت ہے قضاوت میں جب عدلین کی جو سند ہے، نسبت ہے، وہ الالحس ہو، جب عادل جو گواہی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، قضا میں، جب وہ کیا ہو، مستند بے حس ہو، مستند بے حدس نہ ہو۔ قول عدلین یا شاہد واحد جو ہے وہ معتبر ہے، مع الیمین، یمین کے ساتھ شاہد واحد معتبر ہے اور وہ حجت ہے قضا میں جب اس کی مستند کیا ہو، الالحس ہو، جب مستند بے حس ہو، جب اس کی جو نسبت ہے وہ حس کے ساتھ ہو، لا الالحد سے حدث کی طرف نہ ہو، اس کی نسبت حس کی طرف ہو، یعنی وہ دیکھ کے گواہی دے، اس صورت میں ہے۔ لیکن اگر بینہ یا شاہد غیر طریق حس یقین پیدا کر لیتے ہیں تو ان کی قط، بینہ اور شاہد کی قط ان کے لیے حجت ہے، خود بینہ اور شاہد کے لیے ان کی قط حجت ہے، لیکن قاضی کے لیے ان کی شہادت قابل قبول نہیں ہے۔ قاضی کے لیے ان کی گواہی اس وقت قابل قبول ہے جب طریق حس ہو، ٹھیک ہے نا، جب از طریق حس ہو تو قط بینہ کی یا شاہد کی، ٹھیک ہے نا، یہ قطع طریقی ہے، قطع طریقی ہے، اس میں تصرف نہیں ممکن، لیکن ان کی قط بینہ کی یا شاہد کی قط قاضی کی نسبت قطع موضوعی ہے، بینہ یا شاہد کی قط قاضی کی نسبت قطع موضوعی ہے، اور شارع جو ہے وہ موضوع میں کیا ہے، تصرف کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور قسم خاص کو موضوع حکم جو ہے وہ قرار دے سکتا ہے، قسم خاص کو، کون سی قط، جو از طریق حس ہو، یعنی وہ کہہ سکتا ہے۔ یار یہ تطبیق کا مزہ نہیں آیا، آپ بھلا کیا سمجھے اس بات سے؟ بھئی ہم نے قطع طریقی بھی پڑھی، تعریف کی، قطع موضوعی کا بھی جی پتہ چل گیا۔ آج جو تطبیق کر رہے ہیں، کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ دو عادل ہوں یا ایک شاہد ہو، اس کے ساتھ ساتھ قسم بھی ہو، جہاں معتبر ہے، دو عادلوں کی بات یا شاہد کی قسم کے ساتھ معتبر ہے، حجت ہے قضاوت میں، جب ان کی بات مستند بے حس ہو، کہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، سنا ہے، حس ہو، ٹھیک ہے، تو پھر تو ان کی بات مانی جائے گی۔ لیکن اگر ان عدلین کی بات کو، ٹھیک ہے، یا شاہد واحد قسم کے ساتھ حد سے جو ہے ان کو قط ہو جاتی ہے، طریق حس سے ہٹ کر حد سے یقین ہو جائے، تو کیا قاضی حکم لگا سکتا ہے؟ نہیں لگا سکتا۔ قاضی دو عادل لوگوں کی بات اس وقت مان سکتا ہے جب وہ گواہی جب دینا تو طریق حس دیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کانوں سے سنا، اس طرح کر کے۔ اگر کہیں ایسے ہمیں یقین ہو گیا تو قاضی ان کی بات نہیں مان سکتا۔ اب ان کو بھی طریق حس سے ہٹ کر عدلین کو اگر یقین ہو کسی بات پر، تو ان کی قط
अपने लिए, खुद अपने लिए है, लेकिन काजी की निस्बत ठीक नहीं है। तो इसी की बात कर रहे हैं कि अदलैन की जो कत हो गई गैर तरीके हिस्स, तो उनकी कत, अदलैन की कत तरीकी है, इसमें शारे तसरुफ नहीं कर सकता है। लेकिन अदलैन की कत काजी की निस्बत, इन अदलैन की कत काजी को देखते हुए कत ए मौजूई है, और शारे तसर्रुफ करके कहता है खास किस्म की कत जो है ना वो यहाँ चाहिए, वो कत चाहिए आदलो जो आज तरीके हिस्स हो, फिर गवाही दो और फिर काबिल कबूल है। ये बात इसमें अंदर है। दूसरी तत्बीक ये है, मुजतहिद को किताब, सुन्नत, इजमा, अक्ल के अलावा रमल जफर के जरिए यकीन हो जाए, मुजतहिद को किताब, सुन्नत, इजमा, अक्ल से हट कर यकीन हो जाता है रमल जफर के जरिए, तो इसकी कत बिल हुक्म जो है वो हुज्जत है। इसके अपने लिए मुजतहिद की कत हुज्जत है, इसके अपने लिए हुज्जत है, लेकिन मुकल्लिद के लिए हुज्जत नहीं है। मुजतहिद को जब यकीन हासिल हो जाए किताब, सुन्नत, इजमा, अक्ल, ठीक है ये नहीं, तो इनकी कत हुज्जत है, ले नफ्से ही, मुजतहिद के अपने लिए हुज्जत है, मुकल्लिद के लिए हुज्जत नहीं है। ठीक है, जैसा कि हमने शाहिद बैना के लिए ये बात की थी कि शाहिद बैना को अगर हिस्से, तरीके हिस्से हट कर कत होती है तो उनके अपने लिए हुज्जत है, काजी की निस्बत हुज्जत नहीं है। इसी तरह मुजतहिद की कत कुरान व सुन्नत, इजमा, अक्ल से हट कर उसके अपने लिए हुज्जत है, मुकल्लिद के लिए हुज्जत नहीं है। मुकल्लिद के लिए हुज्जत कब होगी? जब उसको कुरान व सुन्नत, इजमा वगैरह अक्ल से यकीन हासिल हो। कत उसकी कुरान व सुन्नत से हो तो मुकल्लिद के लिए वो क्या आएगा जान? हुज्जत होगी। ठीक हो गई बात आगा जान। इसी तरह एक तत्वीक और है, वो भी इंशाअल्लाह पढ़ते हैं, तवज्जो फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवक्कलतु अल्लाह हस्बी अल्लाह। तत्बीकातुन इन्ना कौलल अदलैनि औ अशाहिदल वाहिदा फीमा यातबिरु माल यमीन इन्नमा यकूनु हुज्जतन फिल कज़ा इज़स्तुनिदा इलल हिस ला इलल हद से। कौले अदलैन या शाहिद वाहिद जहां कसम के साथ मोतबर है, इन्नमा यकून हुज्जतन फिल कज़ा, कौले अदलैन ये शाहिद वाहिद माल यमीन हुज्जतन, इन्नमा यकून हुज्जतन फिल कज़ा, कज़ा में इनका कौल हुज्जत है, शर्त है, शर्त। इज़स्तुनिदा इलल हिस, जब मुस्तनद हो हिस की तरफ, यानी जब गवाही की निस्बत हिस की तरफ हो कि हमने अपनी आंखों से देखा है, कानों से सुना है। ला इलल हद से, न के निस्बत हद की तरफ हो, ठीक है ना, हद की तरफ हो, कहें कि हमें यकीन है, खाली यकीन, लेकिन कहाँ से आया है? हिस्सी है या नहीं? हद वाला यकीन काफ़ी नहीं है। ला इलल हद से फलो कतअतिल बय्यनतो औ अशाहिदो अन गैर तरीक़िल हिस फ़क़तउहुमा हुज्जतुन लहुमा वला यसिउ लिल काज़ी अल हुक्मु इस्तिनादन इला शहादतिहिमा। अगर बय्यना को यकीन हो जाए या शाहिद को अन गैर तरीक़िल हिस, तरीके हिस के अलावा,
بینہ کو شاہد کو قط ہو جائے یقین ہو جائے لیکن کہاں سے عن غیر طریق الحس طریق حس سے ہٹ کر فقطعہما حجت لہما فقطعہما بینہ اور شاہد کی قط حجت لہما حجت ہے ان دونوں کے لیے فقطعہما حجت لہما بینہ اور شاہد کی قط حجت ہے لہما ان دونوں کے لیے حجت ہے ان دونوں کے لیے حجت ہے ولا یصح للقاضی الحکم استنادا الی شہادتہما قاضی کے لیے صحیح نہیں ہے حکم لگائے استنادا الی شہادتہما کہ اس کی نسبت ان کی شہادت کی طرف ہو ولا یصح للقاضی الحکم استنادا الی شہادتہما قاضی کے لیے صحیح نہیں ہے حکم لگائے استنادا الی شہادتہما جس کی نسبت ان کی گواہی سے ہو کیوں صحیح نہیں قاضی کے لیے لأن المعتبر فی الشہادت هو حصول القطع للبینہ او الشاہد من طریق الحس اس لیے کہ جو معتبر ہے شہادت میں هو حصول القطع للبینہ وہ حصول القطع ہے جو بینہ کے لیے ہو او الشاہد من طریق الحس یہ شاہد کے لیے قطع حاصل ہو رہی ہو من طریق الحس یہ معتبر ہے توجہ فرمائی لأن المعتبر فی الشہادت هو حصول القطع للبینہ او الشاہد من طریق الحس اس لیے کہ جو معتبر ہے شہادت میں حصول قطع بینہ کو ہو یا شاہد کو وہ طریق حس ہو فالقطع بالنسبت الی خصوص البینہ او الشاہد قطع طریقی محض پس قط خصوص بینہ یا شاہد کی نسبت قطع طریقی ہے قطع طریقی ہے محض لا یمکن التصرف فیہ اس قطع طریقی میں تصرف کرنا ممکن نہیں ہے اس میں تصرف کرنا ممکن نہیں ہے ولیکن قطعہما بالنسبت الی القاضی قطع موضوعی لیکن ان کی قط انہی کی عدلین کی جو قط ہے بالنسبت الی القاضی قاضی کی نسبت قطع موضوعی قطع موضوعی ہے ان کی قط عدلین کی قط قاضی کی نسبت قطع موضوعی ہے جب قطع موضوعی ہے وقد تصرف الشارع فی الموضوع اور شارع نے موضوع میں تصرف کیا ہے وجعل القسم الخاص موضوعا للحکم اور قسم خاص کو موضوع حکم قرار دیا ہے قسم خاص یعنی جو طریق حس ہو قط جو طریق حس ہو وجعل القسم الخاص موضوعا للحکم اور شارع نے قسم خاص کو موضوع حکم قضا کے لیے قرار دیا ہے وہ قسم خاص کیا ہے آگے جان وہ قط ہے جو طریق حس ہو لا مطلق القطع نہ کہ مطلق قط ہے وَكَمْ لَهُ مِن نَذِيرٍ اور اس کی بہت سی کیا ہیں آگے جان مثالیں ہیں یہ پہلی تھی دو اذا حصل الیقین للمجتہد من غیر الکتاب والسنت والاجماع والعقل کالرمل والجفر فقطعہ بالحکم حجت لنفسہ دون المقلد جب مجتہد کو یقین ہو جائے غیر کتاب و سنت اجماع و عقل جیسے رمل و جفر سے فقطعہ تو مجتہد کی قط جو ہے حجت ہے لنفسہ اس کے اپنے لیے حجت ہے دون المقلد مقلد کے بغیر مقلد کے لیے حجت نہیں ہے وَذَلِكَ لِمَا ذَكَرْنَهُ فِي قَطْعِ الشَّاهِدِ وَالْبَيِّنَةِ بِنِسْبَةِ إِلَى الْقَاضِي اور یہ ہم نے ذکر کیا ہے قطع شاہد
یا بینہ میں بھی، بینہ نا دو عادلوں کو بینہ کہتے ہیں، لما ذکرنا ہم نے ذکر کیا ہے، قطع شاہد یا بینہ بے نسبت الی القاضی، قاضی کی نسبت ہم نے کہا کہ شاہد اور بینہ کی قطع جو ہے قاضی کی نسبت وہ حجت نہیں ہے، مگر یہ کہ از طریق حس ہو تو قاضی کے لیے حجت ہے، ورنہ ان کے اپنے لیے حجت ہے۔ یہ بات ہم نے کی نا پیچھے۔ تیسری تطبیقات میں سے الحکم بوجوب التیمم لمن احرز کون استعمال الماء مضرا والحکم بوجوب التعجیل لمن احرز ذیک الوقت فالقطع فیہما موضوعی، ٹھیک ہے، فلو انکشف الخلاف وان الماء لم یکن مضرا ولا الوقت ذیکا لما ضر بالعمل۔ توجہ کرو، ایک بندے کو جو ہے نا یقین ہو گیا کہ پانی اس کے لیے ضرر والا ہے، یقین ہو گیا کہ پانی کا ضرر ہے، اور اس نے تیمم کر کے کیا کر لیا جان، تیمم کیا اور نماز پڑھ لی، بعد میں پتہ چل گیا کہ پانی مضر نہیں تھا، تو وہ جو نماز پڑھی ہے وہ ٹھیک ہے، اس عمل میں کوئی ضرر نہیں ہے، اس عمل میں کوئی ضرر نہیں ہے۔ ٹھیک ہوگی بات عزیزوں؟ توجہ فرماؤ، الحکم بوجوب التیمم میں حکم لگانا وجوب تیمم کا، لمن احرز کون استعمال الماء مضرا، جس کو یقین ہو کہ پانی اس کے لیے ضرر ہے، وجوب تیمم کا حکم لگانا اس کے لیے، والحکم بوجوب التعجیل لمن احرز ذیک الوقت، اور حکم لگانا کہ وہ جلدی پڑھنا واجب ہے، لمن احرز ذیک الوقت، جس کو یقین ہو جائے کہ وقت تنگ ہے، اس کے لیے تعجیل کا حکم لگانا، ٹھیک ہے۔ فالقطع فیہما موضوعی، تو قطع جو ہے فیہما ان دونوں میں کیا ہے، قطع ان میں موضوعی ہے، ٹھیک ہے نا، پچھلے میں بھی اور اس میں بھی، پچھلے میں بھی یعنی وجوب تیمم جس کو پانی کے استعمال کا ضرر ہے ایک، اور وقت تنگ ہو تو نماز پڑھنے میں جلدی کرنا، یہ دو، فالقطع فیہما، قطع ان دونوں میں موضوعی ہے۔ فلو انکشف الخلاف وان الماء لم یکن مضرا ولا الوقت ذیکا، اگر کشف خلاف ہو جائے، پانی مضر نہ ہو اور وقت تنگ نہ ہو، یہ پتہ چل جائے، ٹھیک، تو پھر کیا ہے، لما ضر بالعمل، عمل کو ضرر نہیں ہے، عمل کو ضرر نہیں ہے، جو نماز پڑھی ہے ٹھیک ہے، لما ضر بالعمل، عمل کو ضرر نہیں ہے، جو ہو گیا وہ ٹھیک ہے، کیوں، لأن کشف الخلاف انما ہوا بالنسبت الى متعلق القطع لا بالنسبت الى الموضوع، کشف خلاف جو ہے وہ بالنسبت الى المتعلق قطع ہے، یعنی شخص جو مکلف ہے نا اس کی نسبت ہے، لا بالنسبت الى الموضوع المترتب علیہ الحکم، ٹھیک ہے نا، یہ خلاف موضوع کی نسبت نہیں ہوا جس کے اوپر حکم مرتب ہے، لأن کشف الخلاف انما ہوا بالنسبت الى متعلق القطع، یہ جو کشف خلاف ہوا ہے یہ بے نسبت متعلق قطع ہے، متعلق قطع یعنی جو شخص مکلف ہے اس کے، لا بالنسبت الى الموضوع المترتب علیہ الحکم، یہ موضوع کی نسبت کشف خلاف نہیں ہے کہ جس پر حکم مرتب ہے۔ ٹھیک ہو گئے میرے بچے؟ بات ہماری الحمدللہ قطع طریقی اور قطع موضوعی اور ان کی جو 3 تطبیقات تھیں ان میں الحمدللہ تمام ہو گئی۔ موفق مؤید رہو، سلامت رہو عزیزو بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔